اپنے والدین کا سہارا ہوں گے، اپنے بیوی بچوں کے لیے بڑے ہوں گے، اور دفتروں میں ہوں گے تو وہاں کے افسر ہوں گے یا ملازم ہوں گے، بازاروں میں ہوں گے تو ٹریڈر ہوں گے، کورٹوں میں ہوں گے تو وکیل ہوں گے یا جج ہوں گے، ہسپتالوں میں ہوں گے تو ڈاکٹر ہوں گے یا کسی اور شعبے میں ہوں گے۔ مستقبل آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ اگر آپ سدھرے ہوئے ہوں گے تو گویا اس قوم کے لیے آپ سرمایہ بنیں گے، اور خدا نخواستہ اگر آپ کی جوانی میں داغ لگ گئے ہوں گے اور اس کے بعد پھر اگلی زندگی جب آپ شروع کریں گے تو یہ داغ والی زندگی لے کر جب آپ سوسائٹی میں آئیں گے تو آپ امت کے لیے رحمت نہیں، امت کے لیے مصیبت ہوگی۔ ہم جس خطے میں اس وقت آباد ہیں، اس خطے کا مستقبل ڈیپینڈ کرتا ہے یہاں کی نئی نوجوان نسل کیسی ہوگی۔ اگر یہ ایمان والی ہوگی، کیریکٹر والی ہوگی، آنےسٹ ہوگی، تہذیب والی ہوگی، مہذب ہوگی اور انسانوں کے لیے رحمت بننے والی ہوگی تو پھر آئندہ یہاں کی قوم کے لیے رحمت۔ اور اگر خدا نخواستہ کچھ اور ہوا تو پھر اللہ کے فیصلے کیا آئیں گے وہ تو الگ ہیں، لیکن بہرحال یہاں کے لوگوں کا مستقبل کامیاب نہیں ہوگا۔ یہاں کے لوگوں کا مستقبل شائننگ تب بن سکے گا جب ہماری یہ نئی نسل ان تمام خرابیوں سے بچ کر کے دکھا دے جو خرابیاں ہر مذہب میں خرابیاں ہیں۔ یہ صرف اسلام میں خرابیاں نہیں، کسی مذہب نے ڈرگ کو الاؤ نہیں کیا، کسی مذہب نے زناکاری کو الاؤ نہیں کیا، کسی مذہب میں میوزک ڈانس کو پسند نہیں کیا۔ اگر خالص مذہبوں کی بنیاد پر غور کیا جائے، لیکن اس سلسلے میں اسلام سب سے آگے ہے۔ کیوں؟ اسلام پاکیزہ، اسلام حیا، اسلام ٹالرنس میں دکھاتا ہے لیکن ساتھ میں قیود بھی لگاتا ہے۔ میں ابھی کچھ دنوں پہلے ایک کتاب پڑھ رہا تھا، آپ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک خاتون جو 9/11 کے موقع پر جرنلسٹ ہونے کے ناطے اپنے ملک سے چلی اور وہاں اس ملک میں گئی جہاں اب وہ حملے ہونے والے تھے، اتفاق سے وہاں کو گرفتار ہو گئی اور جیل میں چلی گئی، طالبان کی جیل میں پہنچ گئی۔ طالبان کی جیل میں اس کے ساتھ کیا کیا ہوا وہ تو وہاں رہی۔ اس کے بعد جب وہ رہا ہو کر کے آئی تو اس کے بعد پھر اس نے اسلام کا مطالعہ کیا۔ اسلام کا مطالعہ کرنے کے بعد وہ مسلمان ہو گئی۔ ٹھیک، پھر اس نے اپنی ساری کہانی لکھی کہ میں کیسے چلی گئی تھی، پھر وہاں سے کہاں جیل میں پہنچ گئی، میں گرفتار کیسے ہوئی، پھر میرے ساتھ وہاں کیا کیا ہوا، اور اس کے بعد میں جب چھوٹ کر کے آ گئے تو میں نے اسلام کا مطالعہ کیسے کیا، اور اب میں مسلمان ہوں تو میں اسلام کے بارے میں کیا کہتی ہوں۔ پہلے اس کا نام ریڈلے تھا، آج اس کا نام مریم، جوان ریڈلے۔ نیٹ پر بھی کتاب موجود ہے، انگلش میں کتاب لکھی، ٹرانسلیشن بھی ہو گیا، لکھنؤ میں کتاب چھپی ہے، میرے پاس بھی آئی۔ کہتے ہیں اسلام پاکیزہ ترین مذہب۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی اسلام اتنا پاکیزہ ہے، اسلام حیا والا مذہب۔ اس کا انٹرویو دیکھیں۔ میرے بھائیوں، دنیا کے ہر سوسائٹی کے بے شمار انسان اسلام کی سچائیوں کا اعلان کرتے ہیں، اور ہم مسلمان جو ہیں اپنے اسلام سے دور چلے جائیں گے۔ دنیا کی قومیں بے حیائی کو چھوڑ کر حیا میں آ رہی ہیں، زناکاری کی زندگی کو چھوڑ کر پاکدامنی کی زندگی میں آ رہی ہے، ڈرگس کو چھوڑ کر کے آنےسٹ کی زندگی میں آ رہے ہیں، اور ہم نوجوان یہاں سے نکل کسی اور کی طرف جائیں گے؟ نہیں، اب عہد کر کے اٹھے انشاءاللہ اپنی جوانی کو کسی طرح سے داغ نہیں لگنے دیں گے۔ یہ اپنے ایمان کی حفاظت، اپنے کردار کی حفاظت، اور نمبر 3 جس کی تفصیل بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، اپنی صحت کی حفاظت۔ یہاں کی مارکیٹ میں بے شمار چیزیں وہ ہیں جو آپ کی صحت کے لیے زہر ہے، مگر وہ ٹیسٹی ہیں۔ کھانے سے پہلے یہ دیکھیے آپ ٹیسٹ فل کھا رہے ہیں یا ہیلتھی کھا رہے ہیں۔ اس کا سب کی دور کیا ہے؟ سب ٹیسٹ فل ہونا چاہیے۔ یہ تمام کولڈ ڈرنکس جو بازاروں میں بھرے ہوئے ہیں یہ انسانوں کی صحت کے لیے زہر ہے۔ ان کولڈ ڈرنکس کی دکانوں پر اس کے علاوہ بے شمار کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں وہ انسانی صحت کے لیے زہر ہیں۔ یہ پیزے اور برگر جو ہیں یہ انسانی صحت کے لیے مفید نہیں ہے، زہر ہیں۔ اپنی صحت کی حفاظت کریں ان تمام ایکشن سے جن کی وجہ سے تمہاری جوانی برباد ہو جائے گی، تم مرچ نامور بن جاؤ گے۔ ان تمام چیزوں کھانے سے جن کے کھانے کے بعد تمہاری جوانی باقی نہیں رہے گی، تم فسفوسے بن جاؤ گے۔ ان تمام چیزوں کے پینے سے جن کی وجہ سے تم یاد رکھیں صحت قیمتی دولت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 باتوں کو غنیمت سمجھو 5 خرابیوں سے پہلے۔ 5 باتوں کو غنیمت سمجھو 5 خرابیوں سے پہلے۔ اس میں سے ایک صحت ہے، صحت کو غنیمت سمجھو بیماری سے پہلے۔ الماں صورتحال یہ ہے کہ کشمیر کی تاریخ میں اتنے پیشنٹ جوانوں میں پہلے کبھی نہیں تھے جتنے آج ہیں۔ پہلے زمانے میں اتنے نامرد کہیں نہیں تھے جتنے آج ہیں۔ پہلے دور میں اتنی کڈنی فیلئر کبھی نہیں تھے جتنے آج ہیں۔ پہلے زمانے میں اتنے ہارٹ پیشنٹ جوان اتنے نہیں تھے جتنے آج ہیں۔ پہلے زمانے میں جوانوں میں اتنا کینسر کا ریشو اتنا نہیں تھا جتنا آج ہے۔ وجہیں بہت ساری ہیں، ان بہت ساری وجہوں میں سے ایک وجہ کیا ہے؟
کھانے پینے کی گندی چیزیں کھائی جا رہی ہیں صرف ٹیسٹ کی بنیاد پر، اور کچھ ایسے ایکشنیں بھی کی جاتی ہیں جو ایکشن نہیں ہونے چاہیے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ناکح الید ملعون، وہ شخص جو اپنے ہاتھ کے ساتھ نکاح کرے اس پر لعنت ہے۔ سوچ لیں اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو گئے یا نہیں، اور جب اپنے آپ جب حملہ ہوگا اس چیز کا اس وقت تدبیر ڈھونڈیں۔ مجھ سے بعض دفعہ نوجوان لڑکے تنہائی میں آ کر کہتے ہیں بچنے کی تدبیر بتائیے، کیسے ہم بچیں گے؟ تو ہم کو تدبیریں بتاتے ہیں، کچھ اصول بتاتے ہیں، کچھ کام بتاتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ بچ جاتے ہیں، ورنہ خدا نہ خواستہ پھر وہ ہوتا ہے جو زبان پر لانا ہی مشکل ہے۔ میں بات ختم کر رہا ہوں، بس دل کے کانوں سے سنیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں ہے، امت کو الوداع کرنا ہے، دین مکمل ہو چکا ہے۔ ایک دن پہلے قرآن کی آیت نازل تھی، دین کامل ہو گیا۔ ایک دن پہلے قرآن کی آیت نازل ہوئی تھی، قیامت تک کے لیے دین اسلام طے ہو گیا۔ الیوم اکملت لکم کی آیت نازل ہو چکی تھی 9 تاریخ کو، اور 10 تاریخ کو اللہ کے نبی علیہ السلام میدان مینا میں خطاب فرما رہے ہیں۔ یہ میدان مینا وہ میدان ہے جس میدان میں ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کو ذبح کیا تھا اللہ کے حکم سے۔ یہ مینا کا میدان وہ ہے جس میدان میں اللہ کے نبی نے 100 اونٹ ذبح کیے تھے۔ ذبح کرنے سے پہلے یہ خطاب ہو رہا ہے یا ذبح کرنے کے بعد یہ خطاب ہو رہا ہے؟ اس وقت آپ نے فرمایا ایھا الناس، لوگو، انی فرضتکم علی الحوض، میں تم سے پہلے رخصت ہونے والا ہوں، حوض کوثر پر تمہارا انتظار کروں گا۔ پھر فرمایا انی مکاثر بکم الامم، میں قیامت کے دن فخر کروں گا باقی قوموں پر، اپنی امت کی، کہ میری امت کی علماء، میری امت کے جوان، میری امت کے حکمران، میری امت کے مالدار، میری امت کے، یعنی اپنی امت پر فخر کروں گا دوسری قوموں کے مقابلے میں، کیونکہ دوسری قوموں میں ایسے افراد نہیں ہوں گے جیسی افراد میری امت میں ہوں گے۔ انی مکاثر بکم الامم، میں باقی امتوں پر فخر کروں گا۔ اور اس کے بعد پھر اللہ کے نبی نے جو سخت جملہ ارشاد فرمایا تو اس کا ترجمہ کرنا بڑا مشکل ہے۔ میں بہت دفعہ سوچتا ہوں کیا اس کا ترجمہ کریں، لیکن ہمت نہیں ہوتی ترجمہ کرنے کی۔ آخر میں سوچتا ہوں میں تو خود ترجمہ نہیں کروں گا، ایک سید عالم، وہ یہاں بھی آئے ہیں، ایک سید عالم نے اس لفظ کا ترجمہ کیا ہے، میں ان کا ترجمہ نقل کرتا ہوں۔ ہماری ہمت تو نہیں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی ذات عالی کے لیے جو لفظ استعمال فرمایا وہ لفظ انہوں نے استعمال کیا، ہم ترجمہ نہیں کر سکتے۔ لیکن چونکہ سید عالم نے ترجمہ کیا، وہ ترجمہ میں زبان سے نکال دیتا ہوں، لیکن ہمت نہیں آتی وہ ترجمہ کرنے کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لوگو، میں تم سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، تم سے اب حوض کوثر پر ملاقات ہوگی، وہاں میں فخر کروں گا باقی قوموں پر، مگر خبردار تم اس حال میں میرے پاس مت آنا کہ تمہاری وجہ سے میرا چہرہ بہت سیاہ ہو جائے۔ تم اس حال میں میرے پاس مت آنا کہ تمہاری وجہ سے میں سر دکھانے کی فلا تسودوا وجہی، خبردار میرا چہرہ سیاہ مت بنا دینا۔ کیا ہم وہ زندگی گزاریں گے کہ قیامت میں اپنے نبی کے سامنے پہنچا، وہ کہیں کہ تمہیں لے کر میں کیسے جاؤں گا اللہ کے بارگاہ میں، تم تو اس قابل نہیں ہو۔ باپ، سمجھدار باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے بیٹا میں نے بڑی عزت کی زندگی گزاری ہے، خبردار ایسی کوئی غلطی مت کرنا کہ تمہاری وجہ سے میں منہ دکھانے کے قابل کرنے رہوں، تمہاری وجہ سے میرا چہرہ سیاہ ہو جائے۔ بیٹا اگر سمجھدار ہوگا فوراً احساس کرے گا میں ایسی غلطی نہیں کروں گا جس کی وجہ سے میرے والد کی عزت میرا ویٹ ہو جائے۔ اللہ کے نبی اتنے سخت جملہ فرما رہے ہیں، اور اسی جملے کا ترجمہ کیا تھا علامہ اقبال نے، بڑا مشہور شعر ان کا ہے۔ اور جب حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ برکتہ سے کسی نے کہا تھا توہین آمیز انداز میں اقبال کی وفات ہو گئی، تو حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ برکتہ لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کر بیٹھ گئے اور بیٹھ کر فرمایا تم کیا سمجھتے ہو اقبال کو، پہلے وہ کیا رہا ہوگا ٹھیک ہے، لیکن جب اس نے یہ شعر کہا ہے تو اس کا مقام کہیں سے کہیں پہنچ گیا تھا۔ اور وہ شعر یہ تھا، فارسی میں شعر نے کہا ہے تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر ادرہائے من پذیر۔ اے اللہ آپ غنی ہیں میں فقیر ہوں، آپ اللہ ہیں میں بندہ ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، قیامت کے دن میرا حساب نہیں لینا۔ پھر فرمایا تو اگر بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر، اگر میرا حساب لینا ہی ہوگا تو میرے نبی کے سامنے میرا حساب نہیں لینا۔ نوجوان بھائیوں ارادہ کر کے اٹھو انشاءاللہ، اپنی جوانی کو، اپنے ایمان کو، اپنے کردار کو،
اپنی صحت کو، اپنی دین کو بچا کر کے جوانی گزاریں گے، اور اس کے بعد پھر ہم اپنی دین کو کیا کیا دیں گے. ایک تو اپنا دین بچانا ہے، اور دین کے لیے ہم کب کیا کیا کر سکیں گے. ہماری جوانی، ہماری سوچ، ہماری صلاحیتیں، ہمارا موٹیویشن پاور، ہماری کاؤنسلنگ کی طاقت، ہمارا بولنا. بلکہ میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں جو لوگ سوشل میڈیا پر ہیں وہ کیوں نہیں کوشش کرتے ہیں کہ اسلام پر جو اعتراض کرنے والے ہیں، آپ سوشل میڈیا چلا رہے ہیں، آپ یہاں سے جواب دینا شروع کر دیں. اور جب آپ جواب دینا شروع کریں گے تو آپ تحقیق کریں گے، علماء سے ملیں گے، لٹریچر پڑھیں گے، جواب ڈھونڈیں گے، تو آپ اسلام کی صفائی بن جائیں گے. بجائے اس کے کہ آپ ان کی سنیں اور ان کی سننے کے بعد پھر کنفیوز ہو جائیں اور اپنے راستے کو چھوڑ دیں، آپ یہاں سے جوابی کارروائی کرنا شروع کر دیں. اور جب جواب نہیں دے پائیں گے تو آپ علماء سے ملیں. کتنے ہی نوجوان جو مجھ سے کانٹیکٹ میں ہیں اور یورپ میں رہتے ہیں، اور وہاں سے وہ سوال کرتے ہیں، جناب یہ سوال ہے جواب کیا ہے، یہ سوال ہے جواب کیا ہے، اور وہاں سے ان کے جوابات دیتے رہتے ہیں. یہاں کشمیر میں بھی کتنے نوجوان ہیں جو سوشل میڈیا چلاتے ہیں اور ہم سے جوابات پوچھتے ہیں. تو ہم اسلام کے مٹانے والوں میں نہیں، اسلام کے بچانے والوں میں اپنے آپ کو، اور اسلام کے بچانے والے میں تب بنیں گے جب ہم اپنی حفاظت خود کریں گے. بہت سارے پہلوؤں کی گفتگو اور باقی تھی، لیکن میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ تھکے ہوئے لگ رہے ہیں، اور جو گفتگو اس وقت ضروری پہلوؤں کی کرنے کی ضرورت تھی وہ غالباً ہو چکی ہے. میں امید کروں گا، اللہ کرے یہ منتشر سے گفتگو میری نحوست کی وجہ سے آپ کے لیے رکاوٹ نہ بنے، اور آپ کے اچھے جذبات کی بنا پر جس طلب اور جذبے کے ساتھ آپ بیٹھے اور ان بزرگوں کی رہنمائی سرپرستی میں یہ گفتگو آپ کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے، اور آپ اپنی اگلی زندگی کو ایک کامیاب مسلمان نوجوان کی زندگی کے اعتبار سے گزارنے میں کامیاب ہو جائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.